مسجود حقیقی اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس آیت میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور خصوصی رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایک ایسی ذات ہے جو اپنے وجود کے اعتبار سے کسی چیز کے مثل نہیں۔ مخلوق میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں، اور ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کر کے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ایسی ہے کہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مالک ذات بھی اگر کسی چیز کے مثل ہوتی تو وہ خالق نہیں بن سکتی، خالق پھر کوئی اور ہوتا۔ تو اللہ کے متعلق یہ عقیدہ کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد سمجھ کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ قرآن مجید نے بالکل صراحت کے ساتھ اس عقیدے کی تردید کی، فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، اس کو دوستی کی ضرورت نہیں، اس کو بیوی کی ضرورت نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ نہ اللہ کسی کا بیٹا اور نہ اللہ کا کوئی بیٹا، نہ اللہ کسی کی اولاد اور نہ اللہ کی کوئی اولاد۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کائنات کے نظام چلانے میں، آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلانے میں اور اس کو برقرار رکھنے میں اور اس کے انسانوں کو فائدہ پہنچانے میں کوئی شریک، ہمسر، ہم مثل نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونہ اور ماڈل کے بنانے والا ہے۔ جب یہ زمین بنی تھی، آسمان بنے تھے، تو اللہ کے سامنے اس کا کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا۔ اس لیے بدیع کا لفظ قرآن نے استعمال فرمایا، فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والا اللہ۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبٌ، اس کے لیے اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ اس کی صاحبہ ہی نہیں، اس کی بیوی ہی نہیں۔ اور آگے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اور ہر بڑی سی بڑی چیز کو بنانے والا وہی ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس نے کائنات کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، آسمانوں میں مخلوق بسائی، زمینوں میں مخلوق بسائی، ہر ایک مخلوق کو جاننے والا ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ پہلی زمین پر کون سی مخلوق رہ رہی ہے، کتنی اقسام کی مخلوق یہاں قیام پذیر ہے، دوسری زمین پر کون سی مخلوق ہے، تیسری پہ کون سی مخلوق ہے۔ تو 7 زمینیں پیدا کی، 7 آسمان پیدا کیے۔ آسمان اول پر کون سی مخلوق ہے، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم پر، ہفتم پر کون سی مخلوق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ جب جاننے کی آخری حد کو بیان کرنا ہے تو اس کو علیم کے لفظ سے تعبیر کیا۔ تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، انسانوں کو بھی دیکھتا ہے، جانوروں کو بھی دیکھتا ہے، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، ہر مخلوق کا اس کو علم ہے۔ لیکن عجیب ذات میرے اللہ کی کہ اللہ کی ذات کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ہمارے ایک انتہائی جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ ہم لوگ نانگڑ ربی ارینی انظر الیک، ربی ارینی انظر الیک، ربی ارینی انظر الیک، اے خدایا میرے سامنے آ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، لن ترانی، ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ توجہ رہے، اب جب تو زیادہ ہی چاہتا ہے، تیرا تقاضا ہے، تو میرا کلیم ہے، میرا لاڈلا نبی ہے، چلو انظر الی الجبل، ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، وہاں میرا تھوڑا سا جلوہ ظاہر ہوگا، میری ذات مکمل طور پر پہاڑ پر متوجہ نہیں ہوگی۔ میری ذات کو سمجھنے کے لیے، میری ذات کو دیکھنے کے لیے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہے جو اس کا تحمل کر سکے۔ تو فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ جمع رہا تو موسیٰ ممکن ہے تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ تو قرآن کریم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کی طرف دیکھا، وہاں اللہ کی ایسی تجلیات کا ظہور ہوا کہ
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو کہا سبحانک، قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میں تو ایسا نور ہے، میں تیرے نور کا مشاہدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ انی تبت الیک، میں تیری ہی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں۔ وانا اول المؤمنین، اور ایمان لانے میں اس اعتبار سے پہلا ہوں کہ میں نے تیری ذات کی حقیقت کو پرکھنا چاہا، سمجھنا چاہا، دیکھنا چاہا، میری قوت قوم نہیں کر سکی۔ ساری کائنات پر نگاہ رکھنے والا، ساری کائنات کو پالنے والا، ساری کائنات پر نظر رکھنے والا، اور ساری کائنات کے حالات سے باخبر اللہ، ایسی ذات کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، لطیف کے معنی باریک بین۔ حضرت شیخ الاسلام کا ترجمہ مفتی تقی عثمانی مدہ ذیل العالی کا، اللطیف باریک بین، باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بھی اس کو بھی دیکھتا ہے، اور الخبیر اس کے متعلق علم بھی رکھتا ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ اس اللہ ذوالجلال والاکرام کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اپنے پاک کلام میں کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، قرآن کریم میں ہر جگہ اللہ نے اپنی وحدانیت کی نشانیاں بیان کی۔ ایک جگہ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا۔ سماوات کہا، سما نہیں، کیونکہ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تو وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا بغیر ستون کے، جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ آسمان کو دیکھو نا، آسمان کی بلندی کو دیکھو، آسمان کی گولائی کو دیکھو، ہر آسمان کا یہی عالم ہے، لیکن کہیں کوئی کھمبا ہمیں نظر نہیں آئے گا جس کھمبے کے سہارے کہیں کہ آسمان کو کھڑا کر دیا ہے، نہیں، بغیر عمد، بغیر ستون کے پیدا کیا ہے۔ ترونہا، تمہاری آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، تم تو دیکھ رہے ہو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، یہ ڈولنے لگی، یہ منڈلانے لگی، کبھی ادھر گر رہی ہے، کبھی ادھر گر رہی ہے، کبھی آگے کی طرف گر رہی ہے، کبھی پیچھے کی طرف گر رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ سائنسدانوں نے تو آج نظریہ پیش کیا، میرے اللہ نے اپنے کلام میں بہت پہلے، 1450 سال پہلے، حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر یہ آیت نازل کر کے یہ عقیدہ اور نظریہ پیش فرما دیا تھا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، ارے تم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے جمے ہوئے ہیں، جمے ہوئے نہیں ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، زمین بادل کی رفتار میں چلتی ہے۔
زمین بھی چل رہی ہے گولائی میں، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، ستارے بھی چل رہے ہیں اور آسمان بھی چل رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے وجود کو اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے تھاما ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ وَتَرَى الْجِبَالَ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ میرے اس اللہ کی کاریگری ہے، اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو مضبوط بنا دیا، مضبوط بنا دیا۔ تو زمین کو جب بنایا نا، یہ ڈولنے، یہ جب اس کو حرکت ہونے لگی یہ ڈولنے لگی، کبھی ادھر گر رہی ہے کبھی ادھر گر رہی ہے، اور اللہ نے اس کا انتظام فرما دیا۔ کیا انتظام فرمایا؟ باندھا نہیں، رسے نہیں لگائے، نہیں۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس میں اس نے پہاڑ لگا دیے، پہاڑ جما دیے، پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پہاڑوں سے کے وزن سے، پہاڑوں کے وجود سے، پہاڑ ایسے ہیں جیسے کہ کسی عمارت کے پھٹے میں کیل لگانا ہے، کسی عمارت کی دیوار میں کیل لگانا ہے، اس سے دیوار مضبوط ہوتی ہے، اس سے فرش مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا ہے، اور اس فرش کو برقرار رکھنے کے لیے، اس فرش کو تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدہ کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں اس کو ڈولنے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کو میخ بنایا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو میخ کے مثل بنایا۔ تو وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ زمین گرنے نہ لگے، ڈولنے نہ لگے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے، تم نہیں دیکھتے ہو، ارے روزانہ تو دیکھتے ہو انسانوں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، آسمان سے پانی برسایا، بادلوں کو حکم دیا، بادل جمع ہو گئے، ہواؤں کو حکم دیا، دھکیل کر لے جاؤ فلاں زمین پر، فلاں ملک کی زمین پر، فلاں شہر کی زمین پر کھڑا کر دو، اور وہاں بارش برساؤ، وہاں ضرورت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہم نے ہر قسم کے جوڑے، بہترین سے بہترین جوڑے تمہارے لیے اس زمین میں اگا دیے۔ ہر چیز میں جوڑا ہے، یہ سائنسدانوں نے آج معلوم کیا، ہر مخلوق دو زوجی ہے، ہر مخلوق کے اندر نر و مادہ ہے، پتوں کے اندر بھی، پھول بوٹوں کے اندر بھی، زمین کی مٹی کے اندر بھی، پتھروں کے اندر بھی، ہر چیز میں نر و مادہ ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو 1400 سال پہلے بیان کیا ہے میرے جگر۔ اور آگے کہہ رہا ہے اللہ، ھذا خلق اللہ، ان چیزوں کو بیان کر کے کہہ رہا ہے ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ میرے دوستو، میرے بندو، اللہ فرمائے میرے بندو، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، جو اللہ کے بغیر جن کو تم کہتے ہو کہ فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا، فلاں سے بھی اولاد ملتی ہے، فلاں سے بھی رزق ملتا ہے، فلاں سے بھی یہ ہوگا، فلاں سے بھی یہ ہوگا، ان سے پوچھو ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کو چھوڑ کر تم نے کیا بنایا ہے، تمہاری کتنی طاقت ہے۔ بہرحال دلائل اور بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور خدا کرے کہ جمعہ کے مختصر بیانات جو ہوتے ہیں خلاصہ کے طور پر بیان کی جاتے ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور صحیح نظریہ اور صحیح عقیدہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔